پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو استدلال فرمایا قرآن مجید سے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض و بغیر آیات، جن آیات کا آپ نے تلاوت فرمایا، حضور صاحب بقیہ حروف دکھائیں گا، ان کا بقیہ حروف ہمیں دکھائیں، بقیہ الفاظ دکھائیں. اگر نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کہ آپ اس آیت سے استدلال کیسے کرتے ہیں؟ ایک ناقص چیز سے آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن ہے لیکن اس کے اور بھی الفاظ ہیں نا، وہ سب الفاظ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مقصود کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ میں مالک یوم الدین، ان کو آج بھی کچھ قرہ حضرات ملک یوم الدین پڑھتے ہیں، کچھ مالک کچھ ملک. مالک کا مطلب بھی یہی ہے یوم دین کا مالک، اور ملک یوم الدین کا مطلب بھی یہی ہے یوم دین کا مالک. تو سامعین کرام، ہم سندھی میں پوچھے عام ماں، یعنی عام کا مطلب بھی آئی میں اور ماں کا مطلب بھی میں. اسی طرح اردو میں بھی اس طرح پوری دنیا میں جتنی بھی لغت ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، ان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، 10 الفاظ ہوتے ہیں، مطلب ایک ہی ہوتا ہے. تو قرآن پاک کا نزول 7 قرأتوں پر ہوا، 7 الفاظ مگر مطلب ایک ہی. تو قرآن پاک اب ایک ہی قرأت پر ہے، مگر جو 6 نہیں ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہے جو قرآن پاک میں ہے. اب اس کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نہیں فرمایا کہ قرآن سے مناظرے نہ کرو؟ تو مسلمان کیا مناظرے میں آپس میں ایک دوسرے کو قرآن نہیں سنائے تو کیا سنائے؟ اگر کوئی کہے کہ نماز کے لیے کیا حکم ہے، ہم کہیں گے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. تو شیعہ کے اصول سے آیت نہیں پڑھ سکتے معاذ اللہ. قرآن پاک ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن پاک کو نہایت آسان بنایا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اس نے حدیث پاک پڑھی وَلَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، قرآن پاک پر مناظرہ نہ کرو، ایک آیت سے دوسری آیت کا انکار نہ کرو، یعنی قرآن پاک کو موضوع مناظرہ نہ بناؤ. قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. ام لہم آذان لا یسمعون بہا، ام لہم آذان یسمعون بہا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام. پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر.